پھر حضرت کے رد میں پھر ایک کتاب لکھا، حضرت کے رد میں پھر ایک کتاب لکھا، تو اس کے بعد پھر حضرت کتاب نے لکھے شیخ العزیز صاحب، بولے اب اگر میں لکھوں گا تو پھر اور ان لکھتا، پھر میں لکھوں گا انہیں لکھتا، اپنا ٹائم خراب، اپنا دماغ خراب، وقت خراب، چھوڑ دو اس کو، سمجھتا تو نہیں، یہی کرتا ہوں نہیں۔ تو ایسے کمنٹس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو زیادہ تر دور رکھنا ہی بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ تو وہ کیا بولے، بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ 72 فرقے ہوئے اور میری امت کی 73 فرقے ہوں گے۔ جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو 72 فرقے ہوئے تھے وہ ازروِ مذہب ہوئے تھے، یعنی ایک ہی مذہب میں 73 فرقے نہیں تھے، وہ مذہبی بدلے ہوئے تھے، جیسے عیسائیت ایک الگ مذہب ہو گیا، یہودیت ایک الگ مذہب ہو گیا، داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ایک الگ مذہب ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کوئی ایک مذہب نہیں ہے، وہ ایک قوم کا نام ہے۔ اس قوم میں جو 73 فرقے ہوئے وہ 73 مذاہب میں بٹے، الگ مذاہب ان کے بن گئے، چونکہ انبیاء اکرام کثیر ان کے اندر آئے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے یہاں پر جس امت کا ذکر فرمایا وہ کون سی امت ہے، امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے؟ اس میں ہی علماء اکرام کے جو ہے مختلف اقوال ہیں کہ حضور نے جس امت کا ذکر فرمایا اگر وہ امت دعوت مان لی جائے تو امت دعوت میں پوری انسانیت آ جاتی حضور کی، حضور کی امت دعوت میں قیامت تک آنے والا ہر انسان حضور کی امت دعوت میں شامل ہے۔ اگر امت دعوت اس حدیث سے مراد لے لے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو کے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 ناری ہو گئے، اور یہ امت دعوت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب جو بھی لوگ آئیں گے وہ حضور کی امت میں ہی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر فرقے مانے جائے تو مذاہب بن سکتے ہیں، جیسے ہندو مذہب، بدھ مذہب، سکھ مذہب، یہ سب ایک فرقہ بن سکتا ہے، چونکہ یہ حضور کی امت ہے، حضور کی امت کا ایک فرقہ ہے یہ، امت دعوت کا، امت اجابت کا نہیں، امت دعوت کا۔ ایک سکھ ایک فرقہ ہے، بدھزم یہ ایک فرقہ ہے، ہندو ایک فرقہ ہے، یہود ایک فرقہ ہے، عیسائی ایک فرقہ ہے، پھر اس میں اور بھی جتنے نئے مذاہب ہیں، جین ایک فرقہ ہے، چونکہ ہے تو حضور کی امت نا۔ قیامت تک آنے والی ہر نفس، ہر انسان، ہر جانب حضور کی ہی امت میں باقی رہے گا، حضور کی امت میں رہے گا، اگرچہ کہ اس کی دو تقسیمات علماء کرام نے کر دی، امت دعوت، امت اجابت۔ تو اگر امت دعوت مان لی جائے تو پھر اسلام ایک فرقہ ہوا اور 73 فرقے، یہ 73 مذاہب ہو گئے جدا جدا۔ جی، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک ناجی ہے، 72 ناری ہے، تو وہ ایک اسلام، مسلمان ناجی ہو جائے گے، 72 جو فرقے ہیں وہ ناری ہے۔ اگر اس حدیث کو امت دعوت پر مان لیا جائے تو پھر اسلام میں کسی بھی ایک فرقے کو آپ ناری ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، اور حدیث کے الفاظ میں اس کی گنجائش ہے، چونکہ امت سے مراد علماء اکرام نے دونوں طرح کی امتیں لی ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت، تو حضور کی امت میں امت دعوت بھی آ جاتی، امت اجابت بھی آ جاتی۔ تو کوئی ایسا قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے اندر ہی 72 فرقے بنیں گے، بلکہ حضور نے اسلام کے اندر نہیں فرمایا، میری امت میں فرمایا۔ اور یہ بات جو ہے اس کی تائید دوسری حدیث شریف بھی کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، فرمائے بالکل، اس پر جہنم حرام ہے۔ تو اب یہاں پر امت دعوت مراد نہیں ہے، امت اجابت مراد ہے، مطلب کافر مراد ہے وہاں پر 73 فرقے۔ امت دعوت مانے وہ امت جس کو دعوت دینی چاہیے، وہ حضور ہی کی امت ہے، مگر ان کو دعوت کی ضرورت ہے، اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے، جن میں دنیا کی تمام قومیں آ جاتی ہے۔ ایک امت اجابت ہے جنہوں نے حضور سرور کونین علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، جس میں اہل اسلام آتے ہیں، ٹوٹل اہل اسلام مسلمان جتنے ہیں وہ امت اجابت میں آ جاتے ہیں، اپنے تمام فرقوں کے ساتھ۔ نہیں، مسلمانوں میں جتنے فرقے، جتنی جماعتیں، وہ اپنی تمام تر جماعتوں کے ساتھ امت اجابت میں داخل ہے، چونکہ انہوں نے حضور کے دین کو قبول کیا، حضور کے کلمے کو انہوں نے مانا، وہ امت دعوت ہو گئے، امت اجابت ہو گئے۔ امت دعوت جو ہے تو حضور ہی کی امت، مگر ابھی انہیں دعوت کی ضرورت ہے، ان تک اسلام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو امت دعوت میں پوری قومیں، پورے انسان آ جاتے ہیں۔ اور جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ہو گئے، یہ نے فرمایا کہ اسلام میں 73 فرقے ہو گئے، میری امت میں ہو گئے، تو اب حضور کی امت دعوت بھی ہو گئی،
اس میں کافر بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، بدھ بھی آ گئے، جین بھی آ گئے، کرسچن بھی آ گئے، جیوز بھی آ گئے، پورے آ گئے۔ تو ایسا کوئی قطعی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ نہیں اسلام میں ہی یہ فرقے بنیں گے ان کے۔ دوسری بات، اگر اس سے امت اجابت بھی مراد لے لی جائے، نہیں وہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان میں 73 فرقے بنیں گے، اگر یہ بات مان لی جائے تو تاریخی اعتبار سے اسلام کے اندر اگر فرقوں کا جائزہ لیا جائے، ان کی تاریخ دیکھی جائے تو 73 سے زیادہ فرقے تو اب تک بن گئے۔ جی خود صحابہ کرام کے دور میں جو ہے کئی فرقے وجود میں آ گئے تھے، مرجیہ، قدریہ، معتزلہ، جی معطلہ، مشبہہ، شعبیہ، بہت سارے فرقے تو خود صحابہ کرام کے دور میں وجود میں آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہر دور میں فرقوں کا وجود بڑھتا رہا، ہر دور میں نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہے۔ پھر ایک فرقے سے کئی فرقے، جیسے خارجی ایک فرقہ نکلا تو اس ایک فرقے سے پھر کئی شاخیں پھوٹنے لگی، رافضی ایک فرقہ بنا تو روافض سے، شیعہ سے کئی فرقے وجود میں آ گئے۔ تو اگر 73 کا عدد مسلمانوں کے اندر بھی لے لیا جائے تو آج کی تاریخ تک ہزاروں کی تعداد بن جاتی جو مسلمانوں میں فرقے بنے۔ سبحان اللہ، اللہ عمر دے، واہ کیا بہترین تشریف فرمائے، ماشاء اللہ۔ یہ ایک وہ ہو سکتا، تو ہم کسی ایک کو بھی یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جو ہے 73 میں سے یہ ایک ہے۔ 73 سے تو زیادہ تعداد آج تک ہو چکی ہے۔ اور اگر ہر زمانے میں اگر یہ بھی چیز مان لی جائے کہ نہیں ہر زمانے میں 73 رہے گے اور ان میں سے ایک ہی ناجی رہے گا، بقیہ ناری رہے گے 72، اور یہ ہر زمانے میں رہے گا، تو حضور نے جو نجات کے لیے جو یعنی بنیاد یا شرط جو بنائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ناجی فرقہ، نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہ نجات پانے والی ہے جماعت۔ تو حضور کی اتباع، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی، حضور کی تعظیم اور عظمت اور صحابہ کرام کی سیرت، ان کے اقوال کی پیروی، جس فرقے میں یہ چیز ہے وہ ناجی ہوگا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس اگر حوالے سے ہم دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں بہت کم ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو صحابہ کی تائید یا صحابہ کی پیروی سے جدا رکھتے، جیسے شیعہ ہے، رافضی فرقہ ہے، تو ان کے لیے تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ناری فرقہ ہے، چونکہ یہ ما انا علیہ و اصحابی کی تعریف سے داخل ہے، خارج ہے، اس میں شامل نہیں ہے یہ، چونکہ صحابہ کوئی نہیں مانتا تو پھر ان کی پیروی اور اتباع کی تو ان کے پاس وہی نہیں صورت پیدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ اس سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے آج وجود میں آئے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی ہو یا تبلیغی جماعت ہو یا دیوبندی وغیرہ جو بھی ہو، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی اطاعت اور محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کی سیرت، ان کی اطاعت ہمارے لیے بھی دین کا ایک جز ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ تو جب تک وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس بات پر قائم ہیں، ہم ان میں سے کسی کو بھی کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ الگ شے ہے کہ کچھ فروعی مسائل میں اختلاف کی بنا پر ہم ان کے گمراہ ہونے کے یعنی بات تو کر سکتے، ہم ان کے گمراہ ہونے کی بات کر سکتے، فاسق بولو، فاجر بولو، گمراہ بولو، بے دین بولو، بے دین بول سکتے، یا بد عقیدہ کا لفظ ہم ان کے لیے استعمال کر سکتے، یا خشک عقیدہ کا لفظ ہم ان کے لیے استعمال کر سکتے، مگر کفر یا شرک کا لفظ استعمال نہ کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔